www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما ميسرا ولن أبعث معسرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائی اور دوستو عزیزو، تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس کائنات میں جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوق میں انسان کو صاحب حقوق بنایا اور اس دنیا کو انسانوں کے لیے دار الحقوق بنایا. اب انسان کے علاوہ دوسری مخلوق پر اگر غور کریں گے تو چڑیا کا ایک بچہ جو چڑیا سے پیدا ہو رہا ہے، وہ جب تک چھوٹا سا ہوتا ہے وہاں تک اس کی ماں اس کے منہ میں نوالے دیتی ہے، لیکن جہاں وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کے پر آ گئے، اس کو اڑنے کی طاقت آ گئی، تو وہ وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے. پھر اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، کچھ پتہ نہیں، تعلق ختم. یہ مسئلہ مسلم ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اس مسئلے کو کہ جب تک اس بچے میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے وہاں تک تو اس کا تعلق اس کی ماں سے ہے، لیکن جہاں وہ بچہ اڑنے والا ہو گیا کہ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. ایک بھینس کا بچہ جب پیدا ہوا، جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں سے دودھ پیتا رہتا ہے، لیکن جہاں وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی، تو وہ ماں سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات ماں سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، بس وہ ایک آزاد الگ ہو جاتا ہے. دنیا کی تمام مخلوق میں اگر آپ غور کریں تو یہی ملے گا، لیکن ایک انسان ایسا ہے، بہت غور سے سنیں، مجھے چند باتیں ضرورت کی عرض کرنا ہے. ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد تھوڑے سے وقت میں جدا نہیں کر دیا. یہ انسان مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ سے جڑا رہتا ہے. بچہ ہے تو بھی ماں باپ سے جڑے گا، بڑا ہوا تو بھی ماں باپ ہی سے جڑے گا، جوان ہوا تو بھی ماں باپ سے ہی جڑے گا، برا ہوا تو بھی ماں باپ ہی سے جڑے گا، حتیٰ کہ ماں باپ مر گئے تو بھی اس زندہ بچے کی نسبت تو اسی باپ کی طرف ہوگی.
ماں باپ مر گئے لیکن نسبت پھر بھی اسی ماں باپ کی طرف ہو رہی ہے. اور تعالیٰ نے انسانوں میں ایک تعلق قائم فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تعلق قائم ہے ہمارا تو اب حقوق بھی ہوں گے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات قائم ہیں تو ہمارے حقوق بھی ہوں گے. اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پر. تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو کہا گیا اچھا نام رکھو. تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو کہا گیا کہ اس کی اچھی تربیت کرو بچپن ہی سے. اس کو اللہ اللہ کا نام سکھاؤ. اس کو بچپن ہی سے شیر سے نہ ڈراؤ. اس کو بچپن ہی سے کتے اور بلوں سے نہ ڈراؤ ورنہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نکل کر مخلوق کا خوف آ جائے گا. یہ کیا کتے سے ڈرا رہے ہیں بلے سے ڈرا رہے ہیں. فرمایا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے کانوں میں توحید پھونکو اذان کے ذریعے سے. اور فتاوی عالمگیری میں لکھتا ہے کہ اذان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرسری آپ اذان دے دو. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں جب تم اذان دو گے تو اس طرح پر اذان دو گے جیسے منارے پر دیتے. باقاعدہ تم کان پہ ہاتھ رکھو اور باقاعدہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے موقع پر اپنی گردن کو دونوں طرف پھیرو گے. جیسے منارے پر اذان دی جاتی ہے ویسے بچے کے کان میں اذان دے گی. سرسری اذان نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے کان میں پیدا ہوتے ہی توحید کو پھونکنا ہے ایمان کو پھونکنا ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو. حقوق ہے اولاد کی. حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے یہ نبی کی بیٹی ہے. ان کے باپ تھے عمران علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوتے ہیں عمران علیہ السلام. مریم علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھی اور عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ادھر عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی اور نظر یہ مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بہت بڑی چیز ہے. مساجد کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. ہمارے زمانے کی مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ صرف نماز کی مسجد نہیں تھی. وہاں جہاں نماز ہوتی تھی وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی وہاں تبلیغ بھی ہوتی تھی وہاں ان اللہ اور اللہ کی صدائیں بھی چلتی تھی خانقاہ بھی چلتی تھی. بلکہ بقدر ضرورت چونکہ وہ زمانہ جہاد کا تھا اس لیے مسجد نبوی کے ذہن میں اس کی پریکٹس بھی ہوتی تھی. روایات پڑھیں آپ. بلکہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت کے پاس کوئی جیل خانہ نہیں تھا اور سمامہ ابن اسال جو اپنے قبیلے کے سردار اور اپنے قبیلے کا بہت بڑا آدمی اور صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے اور وہ مومن نہیں تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کے ستون سے بند ہوئی اور 3 دن تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے. اور حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کیف حال خیریت ہو اور سمامہ ایک ہی جواب دیتے تھے ان تقتل زادم و ان تنعم علی شاکر. فرمایا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں سردار ہوں میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے اور اگر تم نے مجھ کو احسان کر کے چھوڑ دیا میں زندگی بھر شکر گزار رہوں گا. حضرت مسکرا کر چل دیتے تھے. لیکن صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ ان کی رعایت کرنا ان کو کھانا کھلانا ان کو استنجا کے تقاضے پر لے جانا ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنا.
3 دن کے بعد حضرت ظہر کی نماز میں آئے اور فرمایا ثمامہ کو کھول دو، اور ثمامہ سے فرمایا جاؤ۔ اب ثمامہ گئے نہیں، مسجد نبوی سے باہر ایک باغ تھا، اس باغ میں جا کر غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھایا حضرت نے۔ کسی نے پوچھا ثمامہ سے کہ ثمامہ جب بندھے ہوئے تھے تب خطرات تھے، تب تو تم نے کلمہ پڑھا، اور جب چھوٹ گئے تو اب کلمے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا نبی کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تو تبھی آ گیا تھا میرے دل میں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں اگر اس وقت اپنے ایمان کا اظہار کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ میں قتل کے خوف سے ایمان قبول کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ جب مجھے کھول دیا گیا تو میں اپنی رضامندی سے اعلان کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لوگ صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے، میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو اب میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن فرمایا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا۔ خود نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس لیے کہ مکے کے حالات ٹھیک نہیں، ایمانی اسپیڈ آ چکی تھی، اب ثمامہ رکتے کہاں، بس وہاں اظہار کر دیا زور زور سے، مطابق کعبہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اور خوب پٹائی ہوئی، آپ کس کر لوگوں نے پٹائی۔ چچا عباس آئے اور چھڑایا، اور یہ فرمایا کہ یہ تو اس قبیلے کا بادشاہ ہے جہاں سے گیہوں آتے ہیں، اور ثمامہ نے اہل مکہ کو یوں کہا کہ آئندہ اب تمہیں گیہوں کا ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ مجھے اجازت نہ دے۔ اللہ اکبر، ابھی ایمان لائے ہیں۔ واپس آئے مدینے شریف، حضرت سے فرمایا کہ حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا میرے ساتھ، اور میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اب ایک دانہ بھی نہیں دوں گا تمہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے۔ تو اخلاق نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ دیکھو۔ حضرت نے فرمایا ثمامہ تعلق باقی رکھو، جو غلہ جو اناج دیتے ہو دیتے رہو، اس کو بند نہ کرو۔ بہت ممکن ہے کہ تمہارے اس گلے کی بنیاد پر اور تمہارے حسن اخلاق کی بنیاد پر مکہ کی گلیوں میں ایمان آ جائے۔ اچھا اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ انسان کے اندر جب اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو پھر اس کی زبان میں مٹھاس، اس کے چلنے کے اندر بھی اچھے اخلاق، مصنوعی بناوٹی آرٹیفیشل نہیں جو آج کل ہے کہ ظاہر میں تو مسکرا رہا ہے ماشاء اللہ، آ جاؤ یوں باہیں کھول کر معانقے کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور اندر میں کہتا ہے کمینہ کہاں آ گیا۔ یہ آرٹیفیشل محبت نہیں، حقیقی طور پر دل میں محبت ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، جو اللہ کے لیے کسی کو دے اور جو اللہ کے لیے روکے۔ میں نہیں دیتا ہوں وہ میری ذاتی غرض نہیں، اللہ کے لیے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم گناہ کے کام کرتے ہو، میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم جوا کھیلتے ہو، میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم شراب پیتے ہو، میں تمہیں اس لیے مدد نہیں کرتا ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، میں تمہیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تم زنا کے حدوں پر جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا نہ دینا اللہ کے خاطر ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے دشمنی رکھی اللہ کے لیے، جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور جس نے نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، فرمایا اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو فرمایا دیتے رہو۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی، مسجد بھی تھی، نماز کی جگہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، اللہ اللہ بھی ہوتا تھا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی تھا، جماعتیں روانہ ہوتی تھی،
اور اس زمانے میں اللہ کے نبی کی مسجد میں قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا. غیر مسلموں کو اجازت تھی مسجد نبوی میں آنے کی. آج وہی اجازت ہمارے وہاں ختم ہو گئی. اسی لیے تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مسجد میں ہتھیار چھپاتے ہو. اسی لیے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو. نہیں میرے بھائیوں، کس نے منع کر دیا؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہر جمعہ کو ان کو دعوت دو. جب ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ان کو کہو کہ آپ آؤ ہماری مسجد میں اور بیٹھو ہماری مسجد میں. آپ نماز نہیں پڑھو گے، بیٹھو آ کر. ہم کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ اب ہماری نماز دیکھو، اب ہمارا خطبہ سنو، اب ہمارے پیغمبر کی باتیں سنو. 150 کو دعوت دو، ہر جمعہ کو بلاؤ ان کو اپنی مسجد میں. میں کہتا ہوں خدا پاک کی قسم، حکومت جو ہمارے خلاف ہے یہی قوم ہمارے فیور میں اور ہماری ڈیفینس میں کھڑی ہو جائے گی. لیکن ہم نے تو جھگڑے شروع کر رکھے ہیں. نہیں ان کو مسجد میں نہیں آنے دینے کی. ہم نے تو جھگڑے شروع کر رکھے. اور باہر کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے وہ اخلاق ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمارے گرویدہ ہو. اور مسجد میں ہم نے اپنی ایکٹیویٹی اور اپنی نمازوں کو دیکھنے ہی نہیں دیا. تو نہ باہر کے اخلاق ہے نہ اندر میں آنے دیا. تو پھر ہمارے باپ میں بدظنی قائم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میں نے ابھی کل ہی کی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ کسی زمانے میں ہندو عورتیں ہماری مسجد کے دروازے پر اپنے معصوم بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھی کہ مصلی نکلے گا تو یہ بہت مبارک ہوگا، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ دم کرتا ہوا چلے گا تو میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. اور ایک نہیں کئی عورتیں کھڑی رہتی تھی جو اپنے بچوں کو دم کراتی تھی. کم سے کم اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی یہ سوچ کر کہ حالانکہ وہی مسلمان جو مسجد سے نکلا اور جس کے پاس دم کرایا وہی مسلمان مارکیٹ میں ہوگا تو وہ دم نہیں کرائے گی، وہی مسلمان. لیکن مارکیٹ میں جب وہ مسلمان تھا تو دم نہیں کرایا. یہاں دم کراتی ہے اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمان مارکیٹ میں جھوٹ فریب دھوکے والا ہوتا ہے، کم سے کم مسجد میں صحیح ہوتا ہے. تو ہمارے پاس دم کروائے. آج وہ وقت آ گیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر بھی اب نہیں آتی اور ہم سے اب دم نہیں کرواتی، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان اپنی مسجد میں بھی اب ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ان کے اندرونی اخلاق، کریکٹر، بگاڑ، فساد، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں معاف فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں غیر لوگ بھی آتے تھے، بلکہ مسجد کے ستون سے بدوا دیا تھا حضرت نے 3 دن تک. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کو دعوت دیں، آؤ ہماری مسجد میں، ہمیں کوئی اشکال نہیں تمہارے اوپر، بیٹھو ہماری مسجد میں. اور ہم کیا کرتے، کیسے نماز پڑھتے، ہمارے طریقے کو دیکھو. اگر آپ کو شبہ ہو تو ہمیں کچھ بتا دو. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے انسان کو حقوق والا بنایا. اس کے بچے کے حق ہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ کا حق ہے اولاد کے اوپر. اور بچوں کے حقوق ماں باپ پر یہ ہے کہ اچھا نام رکھو، اس کی بچپن سے اچھی تربیت کرو، اس کا ذہن دین والا بناؤ، اس کا ذہن بچپن سے دنیا کے تذکروں والا نہ بناؤ، دنیا کے تذکروں والا نہیں، دین کے تذکروں والا بناؤ. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. عمومی طور پر ہماری زبان پر ایک جملہ ہے، مول صاحب میری چاہت ہے کہ میرا بچہ کھاتا پیتا رہے، کھاتا پیتا رہے. کھاتے پیتے رہے، ارے یہ تو فٹ پاتھ پہ سونے والا بھی کھا رہا ہے، اسے بھی کھانا مل رہا ہے. کھاتے پیتے رہنا یہ کمال نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی اولادوں کے متعلق جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اسی لیے قرآن کریم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے بچے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ تو حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد نمازی بن جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد تقوی والی بن جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد حلال کھانے والی بن جائے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کھاتا پیتا ہو جائے، یہ کیا چیز ہے؟ کھاتا پیتا ہو جائے، مذہب دعا کرو کھاتا پیتا ہو جائے۔ یہ کوئی چاہت نہیں ہے ہماری، ہم نے کیا چاہ لیا؟ ارے بھائی اللہ سے دعا کرو تو اونچی دعا کیوں نہ کرو کھاتے پیتے؟ یہ کوئی دعا ہے؟ اللہ سے تو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا جس نے یوں دعا کی کہ اللہ میری دنیا اچھی بنا دے، اللہ کہتا ہے میں آخرت میں کچھ نہیں دوں گا، کچھ نہیں، جاؤ تیری دنیا میں نے اچھی بنا دی تھی۔ اور پھر مومن کو اللہ نے دعا سکھائی کہ صرف دنیا نہیں، کھاتا پیتا ہو جانا، یہ تو دنیا ہی ہوئی، صرف دنیا نہیں، یوں کہو آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، میری آخرت بھی بہتر بنا، دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ یہ ہے مومن کی دعا، اور وہ ہے کافر کی دعا جو صرف یوں کہتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور مومن کی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا بھی بہتر دے دے، آخرت بھی بہتر دے دے، میں یہاں بھی حلال کی روزی کمانے والا بنوں اور آخرت میں بھی تیری جنت کا مالا مال بنوں، میں یہاں بھی کمائی ہوئی روزی کو تیرے راستے میں صرف کروں اور آخرت میں تیری جنت کا مستحق بنوں، میں یہاں بھی دنیا کے اندر دولت کے ہوتے ہوئے تجھے نہ بھولوں۔ یہ مومن کا طریق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یہ مومن کی اخلاق بیان کیے گئے۔ بڑے سے بڑا تاجر ہے اپنی جگہ، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر تاجر کون؟ عمر سے بڑھ کر تاجر کون؟ عثمان سے بڑھ کر تاجر کون؟ ارے اتنی دولت ہے عثمان کے پاس، اتنی دولت ہے کہ ڈھیر سارا لگا ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے، مال دو۔ صحابہ سے فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ نے جی کھول کر دیا۔ صدیق بہت مشہور واقعہ ہے، صدیق تو سارا گھر کا سامان لے آئے اور عمر آدھا لائے، اور عثمان نے 300 اونٹ، 300 ایک دو نہیں 300 اونٹ سامان سے بھر کر، جتنی ضرورت، اس لیے کہ تبوک جانا تھا اور تبوک 900 کلومیٹر مدینہ المنورہ سے، تو 900 کلومیٹر میں اور واپسی میں 900 کلومیٹر، اور وہاں جتنے دن کا قیام ہے، اس مدت کے اندر جتنی ضرورت ایک اللہ کے بندے کو ہو سکتی ہے، ساری ضرورتوں سے اونٹ بھرا ہوا ہے۔ ایسے 300 اونٹ سامان کے ساتھ بھر کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں لائن لگا دی اور فرمایا یا رسول اللہ عثمان اب بھی حاضر ہے، اگر اور ضرورت ہو تو عثمان تیار ہے۔ اور نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضرت نے یوں فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہیں کرے گا تو بھی اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ آپ انداز لگائیں حضرت کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اور آج ہم کو یہ کہہ دیا جائے تو کل ہی سے فجر گائے، اگر ہم کو یہ کہہ دیا جائے
کہ اگر آج کے بعد کوئی عبادت نہیں کرو گے تو بھی جنت ضرور ملے گی، تو فجر سے ہی ہم غائب ہو جائیں گے کہ چلو اب جنت تو ہو ہی گئے ہم۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے، سنو میرے بھائی، اور ایک یوں روشنی ہوئی اور آواز آئی، عبد القادر بہت عبادت کر لی، اب تہجد کے لیے نہ اٹھا کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود شیطان تو میرا ایمان خراب کرنے آیا، بھلا مجھ سے نماز معاف کرنے آیا؟ تو پھر روشنی ہوئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ تو پھر عبد القادر جیلانی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا۔ علم کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے اللہ نے مجھ کو بچایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مانتا تھا، لیکن ان کی دولت نے ان کو نماز سے نہیں روکا، عبادت سے نہیں روکا، جنتی اعمال سے نہیں روکا، اور وہ برابر دین کا کام کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ نیک بندے وہ مومن نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا کاروبار، جن کا بزنس اس کو ایمان سے نہیں روکتا۔ اور نماز کے بعد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ پوچھو ان علماء سے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نمازوں کی خوب پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی خوب پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور فرمایا خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز، اور فرمایا میرے باب میں شبہ نہ ہوتا کہ عائشہ نے قرآن میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت میں صلاۃ وسطی کے بعد عصر کا لفظ بڑھا دیتی کہ صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز، اور خاص طور پر عصر کی نماز کا قرآن کریم نے اس لیے ذکر کیا کہ عصر کے وقت مارکیٹ بہت گرم ہوتا ہے، عصر کا جو ٹائم ہے نا مارکیٹ بہت گرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ گاؤں سے آتے ہیں، ان کو واپس جانا ہوتا ہے، اندھیرا ہو جائے گا تو مارکیٹ گرم ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں تیزی آ جاتی ہے، اور خریدار بھی جلدی کرتے ہیں کہ بھائی جانا ہے، تو بیچنے والے کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو یہ چلا جائے گا، تو وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دکان پہ برابر مست ہے۔ چونکہ عصر کے وقت میں نماز غائب ہونے کے خطرات ہیں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کان کھول کر حدیث، فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فقط غتیر اہلہ و مالہ، فرمایا اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اس کو اہل و عیال اور اس کا مال لٹ گیا۔ جس عصر کی نماز، یہ جو بیپاریوں کی عادت ہوتی ہے نا، کاروبار میں لگے ہیں اور مغرب سے پہلے جلدی اللہ اکبر۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، حدیث شریف سنو، ایک مرتبہ کوبا میں جھگڑا ہو گیا، کوبا تو جاتے ہیں نا لوگ، کوبا میں جھگڑا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد صلح کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کچھ دو مکان میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت صلح کے لیے تشریف لے گئے، عصر کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور فرمایا ابو بکر عصر کی نماز پڑھا دو پھر، تو صدیق اکبر نے فرمایا ان شئتم تو اگر تم چکا ہو تو میں پڑھا دوں، مصلی پر چلے گئے اور ابو بکر صدیق نے نماز شروع کرا دی، نماز شروع ہو گئی اور اللہ کے نبی تشریف لے آئے، تو حضرت یوں صفوں کو چیرتے ہوئے، اور صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضرت آ رہے تو نماز ہی میں یوں ذرا ہٹ گئے، یہاں تک کہ حضرت پہلی تک میں آ گئے،
اور صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، تو صحابہ نے نماز میں صدیق کو اطلاع دینے کے لیے یوں تالیاں بجائی اوپر سے، لیکن ابو بکر قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول تھے کہ توجہ نہیں ہوئی، تو اور زیادہ بجائی۔ تو ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ تالیاں بجانا نشانی ہے حضرت کی تشریف لانا، تو یوں کنکیوں سے دیکھا تو حضرت کھڑے تھے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، جب حضرت تشریف لے آئے ہیں پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو پڑھاتے رہو، تو صدیق اکبر نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی ایک امتی کو کہہ رہا ہے کہ ٹھہرا دے، شکر ادا کیا، اور پھر پیچھے ہٹے، اور حضرت چالو نماز میں آگے آ گئے، نماز پوری ہو گئی۔ خیر اس میں مسائل ہے، وہ تو اب مدرسے میں آؤ تو میں سمجھاؤں گا کہ کیا مسئلے اس میں، وہ اندر کے جو مسئلے ہیں وہ یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو، کہ کیسے امام بنا دیا، کیسے آگے پیچھے ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب قرات نہ کر سکتے ہو کسی وجہ سے، کھانسی آ جائے یا اور کوئی وجہ ہو گئی، یا پیچھے سے کسی کا رعب پڑا، کبھی رعب بھی پڑتا ہے کسی کا، اور قرات نہ کر سکا، تو اس صورت میں امام کو چاہیے کہ پیچھے ہو جائے اور پیچھے والا آگے آ جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں حسر ہو جائے۔ اگر امام کو حسر ہو گیا، وہ قرات نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت میں یہ ہے کہ امام پیچھے ہٹے دوسرے کو آگے بڑھائے، یا یہ ہے کہ امام کے وضو کا مسئلہ ہوا، خون نکل آیا، تو امام پیچھے سے کسی کو آگے نائب بنا دے، خود چلا جائے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کون لوگ ہونے چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَى، امام کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہنے چاہیے جو عقل مند ہو، کہ اگر امام کو نائب بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو امام ان کو آگے کرے۔ اب اگر جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور امام صاحب یوں اشارہ کریں گے تو وہ بھی نماز توڑ دے گا پیچھے سے، اور یہ تو نماز ہی میں آگے بڑھنا ہے، نماز توڑنا نہیں ہے، نماز ہی میں آگے آنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فہیم لوگ کھڑے ہو، عقل مند لوگ کھڑے ہو، اور ہمارے وہاں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ بعض جگہوں پر مؤذن صاحب بھی اب عالم رکھنے لگے، ورنہ مؤذن صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اذانی کے ٹھکانے نہیں ہوتے، وہ مسئلے کیا جانے گا، جن کے اذان ہی کے ٹھکانے نہیں ہوتے تو وہ مسئلے مسائل کیا جانے گا۔ تو جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو صدیق اکبر کو حسر ہو گیا، آپ قرات نہیں کر سکے، اور جب قرات نہیں کر سکے تو اب نماز نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور صدیق پیچھے چلے گئے، نماز پوری کر دی۔ خیر اس میں بڑے مسائل ہیں، مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے نبی کا بھی انتظار نہیں فرمایا، ابو بکر کو امام بنا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یہ صحابہ کے نماز کا اہتمام تھا، مجھے اہتمام بتانا ہے۔ اور بیپاری لوگ مغرب تک کاروبار کرتے رہتے ہیں اور 10 منٹ باقی ہوتی ہے تو جلدی جلدی دوڑ کر مسجد داخل کرتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی فقد وطر اہلہ و مالہ، اس کا گویا کہ گھر بار اور مال و دولت لٹ گیا۔ علماء نے اس روایت پر 3 معنی لکھی، سنو 3 معنی۔ ایک معنی یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا کہ عصر کی نماز کے چھوٹنے پر گویا کہ ماں باپ لٹ گئے اور مال و دولت لوٹ گیا، فرمایا کہ حضرت اپنی وحی کے ذریعے سے بول رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ حضرت اپنے تجربے سے بیان فرما رہے ہیں۔ کیا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے آل اولاد کے خاطر دولت کو کمانے کے خاطر عصر کی نماز چھوڑ دی تو وہ سن لیں کہ اب یہ اہل و عیال اور دولت ہی تباہ ہو جائے گی۔
اور بعضوں نے تیسرا مطلب محدثین نے بیان فرمایا اس کا کہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں. بڑا خطرناک مسئلہ پھر نبی بد دعا دے رہے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی میری بد دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کے گھر بار کو تباہ کر دے، اس کے اہل و عیال کو تباہ کر دے. میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کا بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقوق والے بنائے. اولاد کے حقوق ماں باپ پر، ان کی تربیت کرو. اور تربیت یہ ہو کہ صرف وہ کھاتے پیتے ہو جائیں، کاروبار والے ہو جائیں، دکان والے ہو جائیں، ان مکان والے ہو جائیں، یہ تربیت نہیں ہوئی. یہ اللہ والے ہو جائیں، اس کی تربیت ہونی چاہیے. اب اللہ والا ہونے کے ساتھ بھی دکان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، سب صحیح ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، اس کے پاس دین ہو. شاہ عبدالعزیز صاحب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس واقعے کو پر. 2 سال خلافت کی. عمر ثانی ان کو کہا گیا. انصاف کا عالم یہ تھا کہ پانی کے گھاٹ پر، سمندر کے کنارے پر شیر اور بکری ساتھ پانی پیتے تھے، لیکن شیر حملہ نہیں کرتا تھا. یہ اثر تھا آپ کی انصاف کا. یہ کوئی حقیقت نہیں، ایک مثال تھی. جیسے انگریز کے زمانے میں ہم کہتے تھے نا کہ ان کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. مطلب ایک مثال تھی کہ ہر جگہ ان کی حکومت تھی. تو اس طرح علماء نے ایک مثال دی کہ شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر جانوروں پر بھی تھا. لیکن جب انتقال ہوا تو آپ تعجب کرو گے، 17 درہم چھوڑے، 17 درہم. اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، میرے بیٹوں، شاید تم یہ سمجھتے ہو، آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے بیٹوں، میں نے 17 درہم چھوڑے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے میری تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا. میرے کفن دفن کا پیسہ اسی میں سے جائے، اور اگر قبر کھودنے کی ضرورت ہے پیسے پڑے تو وہ بھی اس میں سے جائے، اور اس کے بعد جو بچ جائیں وہ تم تقسیم کر لینا. اب ان کے 9 بیٹے تھے. آپ بتائیے کہ کیا بچا ہوگا اور کتنا آیا ہوگا. تو بچوں کے منہ چھوٹے ہو گئے. بادشاہ وقت کی اولاد ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹوں میں جانتا ہوں کہ تمہارا منہ چھوٹا اس لیے ہوا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں، لیکن میں نے جہاں تمہیں دنیا کا وارث نہیں بنایا، مجھے امید ہے میں نے تم لوگوں کو جنت کا وارث ضرور بنایا ہے. میں نے تم میں دین بڑھا ہے، تمہیں دین. تو اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. یہ اولاد کا حق ماں باپ پر ہے. اور ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، اس کی اطاعت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کے سامنے نہ بولے، ان کے حقوق پورے کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق. اسی طرح چونکہ دنیا دارالحقوق ہے، ہمارے پڑوسی کے بھی حق ہوں گے، ہماری خالہ کے بھی حق ہوں گے، ہماری پھوپھی کے بھی حق ہوں گے، ہمارے ماموں کے بھی حق ہوں گے، ہمارے چچا کے بھی حق ہوں گے، ہمارے دادا کے بھی حق ہوں گے، نانا کے بھی. یہ دنیا دارالحقوق ہے، اس لیے اس پہ ایک دوسرے کے حقوق. پھر انہی حقوق کے ساتھ اور بھی حقوق ہے ہمارے اوپر. دنیا بھر کے حقوق ہیں. تجارت کریں گے تو تجارت کے حقوق. آپ کپڑے دھلانے کے لیے دھوبی کے پاس گئے، آپ کو کپڑے دھلانے کا حق ہے، تو دھوبی کو آپ سے پیسے لینے کا حق ہے. آپ بال کٹوانے چلے گئے، آپ کو بال کٹوانے کا حق ہے، اس کو پیسے لینے کا حق ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں، پھر ان سارے مسائل میں اب ضرورت پڑے گی انصاف کی، احکام کی، شریعت کی، دین کی. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ کس کو انصاف کہتے ہیں؟ انصاف کی تعریف کیا ہے؟ سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعریف فرمائی. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. یہ انصاف کی تعریف، یہ تعریف کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں،
نہ صحف ابراہیم میں، نہ صحف موسیٰ میں، نہ کسی اور کتاب میں، نہ رامائن میں، نہ مہابھارت میں، کسی کتاب میں یہ تعریف نہیں ملے گی جو میرے آقا انصاف کی تعریف کر رہے ہیں. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، انصاف اس کا نام ہے. تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. انصاف، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے. میں چاہتا ہوں مجھ پر کوئی حسد نہ کرے تو میں بھی آپ پر حسد کیوں کروں. میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں آپ کو عزت دینے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت ہو تو میں آپ کی مالداری کو پسند کروں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صحیح جورو نصیب کرے تو کسی کی اولاد کو بھی تو اللہ تعالیٰ صحیح جورو نصیب کرے. یہ ہے انصاف. اور آج انسان کی سوچ یہ ہو گئی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. معلوم ہوتا ہے انصاف کا لفظ تو بول رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں انصاف نہیں آیا. نہ ہم میں نہ آپ میں انصاف ہی نہیں آیا. ہم کہاں پسند کرتے ہیں کسی کے لیے؟ ایک ایک کو اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے مجھے اٹھا لو چاہے آپ کو اٹھا لو. ہمارا دل اندر سے کسی کے متعلق یہ چاہتا ہی کہ اس کو عزت ملے، اس کو ترقی ملے، یہ مالدار ہو جائے، اس کی دکان چل جائے، اس کی بچی کا اچھا طے ہو جائے. ہمارا جی اندر سے چاہتا ہی. اور یہ ساری باتیں میں اپنے لیے چاہتا ہوں. اس کو انصاف نہیں کہتے. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. مجموع الزوائد علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ایک نوجوان صاحب اللہ کے نبی کے پاس ایمان لائے. بڑا عجیب واقعہ ہے. میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں ابو داؤد شریف سے تو دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے مربی تھے، کیسے مربی تھے. وہ بالکل نوجوان ہے اور جذبات اور خواہشات کا بھرا ہوا. بعضوں میں بہت خواہشات ہوتی ہیں، برائی کرتے کرتے عادت پڑ گئی ہے. انہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھتے وقت یوں کہا اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں اس شرط پر کہ زنا نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیے کیا شرط لگا، زنا نہیں چھوڑوں گا. آپ بتائیے آپ مولوی صاحب ہو، میں مولوی صاحب ہوں اور آپ کے پاس کوئی آ کر کہے تو اسی وقت ڈنڈا اٹھائیں گے کہ ہمارے تیور بدل جائیں گے؟ کمینے ایمان لینے آیا ہے یا ایسے گورکھ دھندے کرنے آیا ہے؟ ہماری دانت پڑے گی، ہم نکال دیں گے اس کو. اب نبی کی تربیت دیکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا. پیشانی پر بل تک نہیں آیا. کوئی غصہ نہیں. وہ یوں بیٹھے تھے. روایت میں ہے کہ حضرت نے ان کو یوں فرمایا ادھر میرے پاس. اتنا قریب کیا حضرت نے، اتنا قریب کیا کہ یوں ان کے ساتھ دوستی باندھ لی حضرت نے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. میں جب اس واقعے پر آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں کہ کیسے نبی کا. یوں ہاتھ باندھ کر حضرت بیٹھ گئے. ابھی حضرت نے فرمایا تو جس کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر وہی حرکت وہی کام اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگے کہ میں بالکل پسند نہیں کروں گا. کہا اچھا تیری ماں کے ساتھ، کہا اچھا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ. ایک ایک مثال دیتے حضرت چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت نے پیار و محبت میں مسکراتے ہوئے اپنی یوں دوستی کر کے اس کو اتنی مثالیں دی کہ ان کے دل میں ایک بات راسخ ہو گئی اور فرمایا اللہ کے نبی میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں. جب یہ جملہ انہوں نے فرمایا تو حضرت نے ان کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا. اب دعا دی اللہم اجعل ذنبہ مغفورا وقلبہ طہورا وسعیہ مشکورا. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. نبی دعا دے رہا اور اس کے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے اس کام سے، اور اس کی کوشش کو قبول فرما لے. یہ جو چاہ رہا ہے نا کہ میں اب نہیں کروں گا، اس کی کوشش کو قبول فرما لے. وہ صحابی ایمان لائے ہیں اس واقعے کے موقع پر. آپ کی عمر گرامی 30 سال کی ہے، آپ 70 سال کی عمر میں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کی دعا کا اثر ابھی بھی میرے دل کے اوپر ہے. یہ حضرت کی محبتیں تھیں.
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ارے کبھی ان کے پاس آ کر اس کا ترجمہ تو پوچھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہارے ہی اندر سے، فرشتہ نہیں ہے وہ تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے بازار جاتا ہے، وہ بیوی سے ملاقات کرتا ہے، تمہاری ہی طرح ہے. تم کہیں اس کو فرشتہ نہ سمجھ لینا کہ تم یہ سوچنے لگو کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری ہی طرح ہے. عزیز علیہ ما عنتم، وہ بہت غمگین ہوتا ہے تمہاری مصیبتوں کو دیکھ کر. اللہ کہہ رہا ہے امتیوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے نبی کو. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر اس نبی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی، شریعت کے حدود پر ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے ہیں. فرمایا میری امت کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ رہا ہے. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ زنا کا ثابت ہو گیا، پتھر سے مارا جا رہا ہے اور اس موقع پر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو. فرمایا اللہ کی لعنت کے کلمات اس پر نہ بولو، اللہ بھی اس سے خوش ہے، نبی بھی اس سے خوش ہے. اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے باپ میں بڑا لالچی ہے کہ میرے امتی اللہ کے بن جائے، اللہ کے بن جائے. حریص علیکم، اللہ کے بن جائے، یہ نیکی پر آ جائے، تقوی پر آ جائے، پرہیزگاری پر آ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا دل دیا ہے اس نبی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑی رحمت والا دل لے کر وہ اپنی امت کے ساتھ شفقت کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے باپ میں تو آسان باتیں اختیار فرمائی، اپنے باپ میں مشکل باتیں اختیار فرمائی. امت کو یہ کہا کہ نہیں تم کو اتنی مصیبت نہیں. امت کے باپ میں تو یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھو تہجد تمہارے لیے نفل ہے، اٹھو تو بہتر ہے، پڑھو تو بہتر ہے. اور نبی کا حال یہ ہے کہ تہجد نہیں چھوڑی، اور وہ تہجد پڑھی کہ پاؤں مبارک ورم کر گئے. اور بخاری شریف میں کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا، اتنی دیر کھڑے رہتے خون نکلنے لگتا. اور عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو معصوم اور مغفور ہیں، کوئی گناہ آپ کا نہیں ہے، آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں جب اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا تو میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے تو اور اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہ نیکی کی توفیق ملی تو عبادت چھوڑ دے، اور عبادت کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو. امت کے بعد میں تو آپ نے روزوں کو یوں کہا کہ رمضان کے روزے رکھ لو، باقی 8 دنوں کے اندر اگر ہر مہینے میں 3 روزے رکھو گے، ایام 20 کے 13، 14، 15 بہت اچھا ہوگا. امت میں سے یہ سنت چھوٹ گئی، 13، 14، 15 کی سنت جو ہے امت میں سے عمومی طور پر چھوٹ گئی. ارے کبھی کبھی کسی مہینے میں تو ادا کر لو. ابھی تو دن بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو بہت چھوٹے دن ہیں. 6 بجے جا کر کے صبح شادی ہو رہی ہے اور شام کو 6:15 بجے پھر افطار ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا. کم سے کم ان دنوں میں تو ہم اس سنت کو ادا کر لیں. ایام 20 کے روزے حضور نے فرمایا جس نے مہینے کے 3 روزے رکھے 13، 14 اور 15 تو 1 روزے کا ثواب 10 روزوں کا ملے گا. 3 روزوں پر اللہ پورے مہینے کا ثواب عطا کرے گی. لیکن واجب نہیں کیا، واجب صرف رمضان. اور نبی کے بعد میں آپ نے اتنے روزے رکھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھی ہم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اب افطار ہی نہیں کریں گے. امت کے بعد میں خرچ کے بعد میں یوں کہا بہت مال خرچ نہ کرنا، اپنی اولاد کے لیے بھی رہنے دو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری بہت سخت ہو گئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ میں کہیں یہاں مر نہ جاؤں، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2/3 صدقہ کر دوں، وقف کر دوں اور 1/3 بیٹی کو دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا آدھا بیٹی کو دوں اور آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا 2/3 بیٹی کو دوں اور 1/3 کی وصیت کروں، صدقہ کروں؟ اس نے فرمایا ٹھیک ہے، والثلث کثیر، چلو اتنا کر دو، اتنا کرو، 1/3 کرو۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اپنی اولاد کو عالتاً فقیر اور تندرست چھوڑ کر دے اور مال سارا صدقہ کر کے چلے گئے اور تمہاری اولاد یتکففون الناس، لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے۔ فرمایا یہ بری بات ہے۔ اور پھر سعد کو یوں فرمایا کہ سعد تو صدقہ اور وقف کرنا چاہتا ہے اور اسی کو ثواب سمجھتا ہے۔ فرمایا سعد یہ سن لے، اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، بشرطے کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اپنے بیوی بچوں پر اگر تو خرچ کرے گا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ اور سعد کو اور زیادہ فرمایا میرے سعد، حتیٰ کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ رکھے گا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تم اس کو ثواب نہیں سمجھ رہے ہو؟ ارے تمہاری اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، تمہاری بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو امت کو تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی بہت خرچ نہ کرو کہ کل کو سارا مال خرچ کر دیا اور یوں ہاتھ لگا کر بیٹھ جاؤ کہ اپنے پاس کچھ نہیں اور تمہاری اولاد بھیک مانگے۔ امت کو یہ کہا۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا اور جو آیا وہ سارا صدقہ کر دیا۔ آپ نے اپنے باپ میں یہ طریقہ اختیار کیا۔ عصر کی نماز پڑھائی آپ نے اور جلدی جلدی مصلے سے چلے گھر گئے اور پھر واپس مصلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج جو ہم نے آپ کا حال دیکھا ایسا پہلے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا بحرین سے جو مال آیا تھا اس میں ایک سونے کا سکہ تھا اور وہ سونے کا سکہ سارا مال تقسیم کر دیا، وہ سونے کا سکہ گھر میں رہ گیا تھا۔ مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ سکہ ایک طرف رہ گیا ہے تو خیال یہ آیا کہ اگر محمد مر گیا تو امت کا سکہ میرے ذمہ باقی رہ جائے گا، اس لیے میں جلدی اٹھ کر گیا اور عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اس کا صدقہ کر دو، دے دو کسی غریب کو، اور پھر میں واپس آ کر مصلے پر بیٹھ گیا۔ اپنی ذات کے بات میں تو آپ نے یہ سوچا کہ جو آیا وہ خرچ کر دیا، امت کو یہ کہا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ زہد میں دیکھ لو، تقویٰ میں دیکھ لو، ورع میں دیکھ لو، پرہیزگاری میں دیکھ لو۔ واقعہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب میں، جس بات غزوہ خندق کہتے ہیں، ایک صحابی نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ بہت بھوک ہے مجھے، کئی دن ہو گئے یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے، جو خندق کھودنی تھی نا یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے، حضرت بہت بھوک ہے۔ تو حضرت نے اپنا دامن اٹھایا اور دامن اٹھا کر فرمایا کہ تیرے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوا ہے، محمد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ یہی خندق کا موقع ہے، حضرات صحابہ کرام جہاں کھود رہے ہیں تو نبی سیٹھ بن کر کھڑے نہیں ہیں، حکم نہیں کر رہے یہ کرو وہ کرو۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی کھودنے میں شریک ہیں اور صرف کھود نہیں رہے بلکہ تغاروں میں اور برتنوں میں مٹی اٹھا اٹھا کر کے حضرت اپنے سر پر رکھ کر کے اس کو باہر ڈال رہے ہیں اور وہ مٹی آپ کے اوپر گر رہی ہے۔ اور کسی صحابی نے فرمایا حضرت آپ کے خوبصورت بدن پر مٹی گر رہی ہے، فرمایا جس کے اوپر اللہ کے راستے میں مٹی گرے گی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا۔ یہ نہیں کہ سیٹھ بن کر کے حضرت کرے۔ میں آپ کو میرے بھائیو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا معلم آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کہنے والے تو بہت ہیں جو شاندار تقریر کر لیتے ہیں اور تقریر کرنا بھی بہت آسان ہے کہ دھواں دار میں تقریر کر لوں، لیکن جب کام پر جائے اور اس موقع پر محمد الرسول اللہ کے طریق پر ہم اپنے آپ کو بھی لگا دیں یہ بہت مشکل ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ میں تقریر کر لوں، لیکن جب موقع آ جائے اور اس موقع پر میں بھی دین کا وہ کام کروں۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اور صحابہ کرام پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور مٹی آپ کے اوپر گرتی جا رہی ہے اور حضرت عمار 2 پتھر لے کر آ رہے تھے، ایک یہاں ایک یہاں۔
تو اللہ کے حبیب نے عمار سے پوچھا، عمار دو دو پتھر لا رہے ہو، بہت وزنی ہے، بہت وزن ہے، اس کا ایک ایک اٹھا۔ فرمایا اللہ کے حبیب ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے۔ کیا مزہ آ رہا ہوگا، کیا مزہ آ رہا ہوگا۔ غریبی تھی لیکن للہیت تھی، وہ ظاہر کے غریب تھے لیکن دل اللہ کی محبت سے معمور تھا۔ الظاہر سب کچھ ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکی، محبت ہی نہیں۔ اور جب اللہ کی محبت نہیں رہی تو غیروں کی محبت آ گئی ہمارے دلوں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے آیت پڑھی، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ایک ایسا رسول تمہیں عطا فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، آج یہ سنت بھی ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ نے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر اس قرآن کی تلاوت کرو جس کو ہم نے تم پر اتارا ہے۔ پیغمبر جیسا پیغمبر جس پر قرآن اترا ہے اس کو کہا گیا کہ قرآن پڑھو، اور نبی کو دن میں دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ رات کی تہجد میں نبی قرآن پڑھتے تھے، اور کتنا پڑھتے تھے؟ 8 پارے، 10 پارے، 15 پارے۔ اللہ کے نبی رات میں تراویح اپنے تہجد کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ جس نبی پر قرآن اترا اس کو جب کہا گیا کہ قرآن پڑھو، آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، عمومی طور پر دیکھو قرآن نہیں پڑھتے ہم۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ، روزانہ 1 پارہ پڑھو، روزانہ۔ سب کچھ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، غیبت کرنے بیٹھتے گھنٹے غیبت کرتے ہیں، گھنٹے برائیوں پر لگتے گھنٹوں، ہنسی مذاق پر لگتے گھنٹوں نکل جاتے، اور قرآن کے لیے وقت نہیں آتا پاس۔ اور اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھو، قرآن کو سیکھنا چاہیے، اور قرآن سیکھ کر روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ اے کملی اور کر سونے والے، رات میں اٹھ، آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم، اور قرآن کریم کو پڑھ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو پڑھ۔ اور فرمایا رات کا اٹھنا لوگوں کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے رات میں اٹھنا لوگوں کے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ میرے محبوب تو رات میں اٹھ کر کے مجھ سے مانگ، اس لیے کہ رات میں میری رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے موقع پر صبح شادی سے پہلے وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور میں پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہوں، ہے رزق مانگنے والے دے دوں، ہے عزت مانگنے والے دے دوں، ہے کوئی جو ہے مغفرت مانگنے والا اس کو دے دوں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار صبحا طویلا، ان لک فی النہار صبحا طویلا، اے میرے پیغمبر دن میں آپ کو بہت تیرنا رہتا ہے۔ صبحن کا ترجمہ تیرنا، عجیب و غریب لفظ اللہ نے استعمال کیا، تیرنا رہتا ہے۔ کیا مطلب تیرنے کا؟ کیا نبی تیرتے تھے روزانہ؟ سوئمنگ پول میں جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ دن میں آپ کو تیرنا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ مثال دے کر، ایگزامپل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی تیرنا شروع کرتا ہے سمندر کے اندر تو بیچ میں رکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تیرتے تیرتے چلو بیچ میں رک کر چائے پانی کر لیں، وہ تو پھر برابر تیرنا پڑے گا اور اس کنارے پر نکلنا پڑے گا، وہی جا کر چائے پانی ہوگی، بیچ میں نہیں، مسلسل تیرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے محبوب ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن بھر تیرنا رہتا ہے، مطلب تو فجر سے اٹھتا ہے تو رات تک مسلسل میری دعوت میں لگا ہوا ہے، بیچ میں تجھے کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مسلسل تو میرا کام کرتا جا رہا ہے، تو دن میں تجھے اگر میرا قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے تو رات میں میرا قرآن پڑھ۔ یہ سنت ہمارے اندر سے چھوٹ گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو اپنے قرآن کو پڑھ کر سکھاتا ہے، ویزکیہم، ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ہمیں قرآن کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم گمراہیوں میں تھی۔ اگر نبی نہ آتے تو تمہیں جنت کا راستہ کون بتاتا؟ نبی آئے اور اس نے ہم کو جنت کا راستہ بتایا۔ لوگ اس وقت بڑی محنتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ سارے مسئلوں کو پیدا کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ عورتوں کے دروازے پر مسائل ہم ہی لے گئے اور ہم ہی نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اب ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہی اپنے مسائل کو اپنے اندر حل کرتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے تو کبھی یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اللہ کرے کہ آج بھی امت بیدار ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بڑے پلان بن رہے ہیں، بڑے حالات ہیں۔ ہم میدر کے کنویں کی طرف بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف کیا پلان بن رہے ہیں۔ بڑی سازشیں چل رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ صرف زبانی بول نہیں ہے کہ گھر واپسی، یہ ایک محنت ہے، ویسے ہی نہیں بول رہے ہیں، یہ ایک محنت ہے جو کر رہے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں کہ مدارس اور مکاتب بہت بڑا احسان ہے، دعوت و تبلیغ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے اور پکا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چراغوں کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ان چراغوں کے شرور اور فتن سے، بلا اور مصائب سے اب تعالیٰ جل شانہ مدارس کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اے اللہ ہم سب کو موجبات مغفرت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے تو معاف کرتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے تو راضی ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے تیرا حبیب راضی ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے حفاظت فرما، جس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور کی مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، للہیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اپنے حبیب کو راضی کر دے۔ اے اللہ ساری زندگی دھکے کھانے کے بعد بھی اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ عطیات داد و دہیش تیرے راستے میں ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہو رہی ہے اللہ اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی اور تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما کو فیل فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اے اللہ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of